De laatste spreker die ik wil gaan uitnodigen, broeders en zusters, dat is niemand minder dan Maulana Badr al-Qadri. Ter informatie van u. Hazrat Sahib, die heeft gestudeerd in India. Hij heeft verschillende vakken zich eigen gemaakt. Te veel om op te noemen, een paar. Usul al-Fiqh, Tafsir al-Quran, Usul Hadith, etcetera, etcetera. Als docent heeft Hazrat gewerkt aan verschillende madrasas. Naast schriftgeleerde is hij ook een schrijver en dichter. En het ligt dan ook voor de hand dat hij naats en lofzangen schrijft. En we kennen hem allemaal vanuit die hoedanigheid dat hij regelmatig, jaarlijks, komt dat terug in onze moskee, de Mehfilenaat organiseert. Broers en zusters, mag ik uitnodigen? Ustad Ulma, Pir Tariqat, Muballigh Islam, Hazrat Maulana Badr al-Qadri, Damat Barakatuhu. Maar hij is onze gast. En onze gast neemt natuurlijk niet genoegen met datgene wat ik net geformuleerd heb. We gaan hem ook weer verwelkomen met de nara. Nara Takbir! Nara Takbir! Nara Risalat! Hazrat Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک مل کے محبت کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. ماشاءاللہ ظہر بعد سے جلسہ چل رہا ہے. اب جلسے کا ٹائم جوان ہو کے بوڑھا ہو گیا. لوگ کئی بار اٹھ کے گئے آئے, تھک گئے بیٹھے بیٹھے, ایسا لگتا ہے. ماشاءاللہ معراج شریف کا بیان ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو بہت بڑا انعام عرش اعظم کی سیر کا دیا گیا, اس کا بیان ہے. خوب آپ نے سنا, نظم میں سنا, نثر میں سنا, ڈچ میں سنا, اردو میں سنا, ہندی میں سنا. طبیعت خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ بزرگ لوگوں کے چہروں پر ہندی نعت سن کر میں دیکھ رہا تھا, بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. پرانی یادوں کے تازہ کرنے والے کچھ لوگ ابھی باقی ہیں. طبیعت خوش ہوئی الحمدللہ. چونکہ 30-35 منٹ 40 منٹ کا وقت ہے, چند اشعار میں اردو میں پیش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کچھ اشعار ہندی کی بھی پڑھ دوں تاکہ میرے بزرگوں کا دل خوش ہو جائے. پہلے درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پہلے معراج سے متعلق چند اشعار. کتنی پرکیف معراج کی رات تھی, کتنی پیاری رات تھی. کتنی پرکیف
معراج کی رات تھی، نور ہی نور ہر سو برستا رہا، کتنی پرکیف معراج کی رات تھی، کتنی پرکیف معراج کی رات تھی، نور ہی نور ہر سو بکھرتا رہا، عرش اعظم ہوا ان کے پیروں تلے، عرش اعظم ہوا ان کے پیروں تلے، جو اسی دن کی خاطر سنورتا رہا، عرش اعظم ہوا ان کے پیروں تلے، جو اسی دن کی خاطر سنورتا رہا، جگمگائی فضا لہلہائے چمن، جگمگائی فضا لہلہائے چمن، کھولے گلہائے جنت نے اپنے دہن، کھولے گلہائے جنت نے اپنے دہن، شاہ بطحہ کے اعزاز میں فرش پر، شاہ بطحہ کے اعزاز میں فرش پر، عرش والوں کا لشکر اترتا رہا، شاہ بطحہ کے اعزاز میں فرش پر، شاہ بطحہ کے اعزاز میں فرش پر، عرش والوں کا لشکر اترتا رہا، عرش اعظم ہوا ان کے پیروں تلے، دیکھو اقسام اکرام فخر رسول، مسجد اقصی میں میرے آقا کا احترام، عزت، توقیر دیکھو کس طرح اللہ اپنے پیارے محبوب کی مسجد اقصی میں عزت کراتا ہے۔ دیکھو اقسام اکرام فخر رسول کہ اقتدائے محمد میں حاضر ہیں کل، اقتدائے محمد میں حاضر ہیں کل، ان کے پیچھے کھڑا ہو کے ہر ایک نبی، ان کے پیچھے کھڑا ہو کے ہر ایک نبی ان کی عظمت کا اعلان کرتا رہا، اللہ یا رسول اللہ، ان کے پیچھے کھڑا ہو کہ ہر ایک نبی ان کی عظمت کا اعلان کرتا رہا، کتنی پرکیف معراج کی رات تھی، نور ہی نور ہر سو بکھرتا رہا، خلد سے وہ براق آیا ان کے لیے، جنت میں ایسے اور بہت سارے براق تھے جو جنت کے جانوروں کی طریقے سے جنت میں چرا کرتے تھے، لیکن ان براقوں میں وہ براق جو حضور کی محبت میں ہزارہ سال سے آنسو بہا رہا تھا، حضرت جبرائیل نے اس براق کو منتخب کیا کہ
کہ اے حضور سے محبت کرنے والے براق، حضور کی محبت میں رونے والے براق، چل آج میں تجھے لے کے چلتا ہوں، اور سواری اگر بننی ہے تو تجھے بننی ہے، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سوار کرنا اور لے کر کے عرش کی سیر پہ جانا۔ براق تو بہت سے تھے لیکن محبت والے براق کو چنا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کا بیان اس شعر میں ہے۔ خلد سے وہ براق آیا ان کے لیے جو کہ تھا دل میں درد محبت لیے، جو کہ تھا دل میں درد محبت لیے، وہ جو فردوس کے باغ میں رہ کے بھی، جنت میں تو کبھی کوئی نہیں روئے گا نا، وہاں تو خوشی ہی خوشی ہوگی، لیکن حضور کی محبت میں براق رو رہا تھا، تو سبحان اللہ اس کی یہ ادا اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اس کو منتخب کر لیا، اس کو چن لیا کہ وہ حضور کی سواری بنے۔ وہ جو فردوس کے باغ میں رہ کے بھی مصطفیٰ کے لیے آہ بھرتا رہا، وہ جو فردوس کے باغ میں رہ کے بھی جب گئے عرش اعظم پہ شاہ امم، جب گئے عرش اعظم پہ شاہ امم، چومے لوح و قلم نے نبی کے قدم، تو چومے لوح و قلم نے نبی کے قدم، ارے جنتوں سے وہ گزرے تو رضوان بھی، جنتوں سے وہ گزرے تو رضوان بھی، اپنی تقدیر پر ناز کرتا رہا، کتنی پرکیف معراج کی رات تھی، نور ہی نور ہر سو بکھرتا رہا۔ اس نعت کا آخری شعر، ذکر فخر امم نعت شاہ خدا، ذکر فخر امم نعت شاہ خدا، ہم سناتے گئے عشق بڑھتا گیا، ہم سناتے گئے عشق بڑھتا گیا، اہل ایمان کو ملتی گئی زندگی، اہل ایمان کو ملتی گئی زندگی، اور دشمن مصطفیٰ سن کے مرتا رہا، اہل ایمان کو ملتی رہی زندگی۔ مقطع، میرا مجموعہ نعت اے دوستو، میری نعت کی یہ کتاب، میرا مجموعہ نعت اے دوستو، ساتھ میرے میری قبر میں دفن ہو، ساتھ میرے میری قبر میں دفن ہو، کاش وہ پوچھ دیں بدر عاجز دکھا، کاش وہ پوچھ دیں بدر عاجز دکھا، زندگی بھر تو کیا کام کرتا رہا، کتنی پرکیف معراج کی رات تھی، کتنی پرکیف معراج کی رات تھی، نور ہی نور ہر سو بکھرتا رہا، عرش اعظم ہوا ان کے قدموں تلے، جو اسی دن کی خاطر سنورتا رہا۔ دوشی پڑھیں،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ابدا دائما سرمدا۔ معراج کا واقعہ بڑا مفصل ہے، بڑے حصے ہیں اس کے اور بڑی حکمتیں ہیں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار کمالات اس میں ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ من اعظم معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بڑے معجزات میں سے ایک بڑا عظیم الشان معجزہ ہے جسے معراج النبی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر مفصل بحث کرنے والے اور اس پر تقریر کرنے والے علماء بزرگ لوگ فرماتے ہیں بھئی ہم تو جوانی سے معراج کا معاملہ سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، معراج کی مکمل تفصیل سمجھ میں نہیں آئی، اتنا بڑا واقعہ ہی ہے۔ لیکن بہرحال پوری مفصل بات تو ہونا مشکل ہے اور کون کر سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ گوشے، کچھ چیزہ حصے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور آج چونکہ بیان بہت زیادہ ہو گیا، مجھے شوق لگ رہا ہے کہ ہندی کا 2-3 شعر پڑھ دوں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ نعت ہندی کی ہو رہی تھی تو بزرگ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اس نعت کا تعلق معراج سے نہیں ہے، لیکن بہرحال نعت نبی ہے۔ مورے آقا کی پیاری نگریا، مورے آقا کی پیاری نگریا۔ ماشاءاللہ سال میں 2-3 مرتبہ مدینہ طیبہ کی زیارت کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ مورے آقا کی پیاری نگریا، گھر گھر آوت کرم بدریا، گھر گھر آوت کرم بدریا، مورے آقا کی پیاری نگریا، مورے آقا کی پیاری نگریا۔ تڑپت منواں چین نہ پاوے یا حبیبی یا رسول اللہ، تڑپت منواں چین نہ پائے، ارے کہہ دے جا کے پرو بیریا، کہہ دے جا کے پرو بیریا، مورے آقا کی پیاری نگریا۔ میرے آقا کی شان، سرکار جس راستے سے گزر جائیں وہ راستے خوشبو سے مہکنے لگیں، اس کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ جہ رستن پرویش کریں وہ، جہ رستن پرویش کریں وہ، میرے آقا جہ رستن پرویش کریں وہ، مہ مہ مہکت جائے ڈگریا، مہ مہ مہکت جائے ڈگریا، گھر گھر آوے کرم بدریا، مورے آقا کی پیاری نگریا۔ 2-3 شعر اور۔ ارے رستن دیکھت تھک گئے نینا یا حبیبی یا رسول اللہ، رستن دیکھت تھک گئے نینا، کب اترو گے موری اٹریا، کب اترو گے موری اٹریا، گھر گھر آوت کرم بدریا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، استغاثے کا شعر، سرکار سے مدد مانگی جاتی ہے، امت ہمیشہ اپنے آقا سے مانگتی ہے۔
ارے کرپا کرو سفل ہو جیون یا حبیبی یا رسول اللہ، کرپا کرو سفل ہو جیون، ارے ڈارو ہم پر اپنی نظریہ، ڈارو ہم پر اپنی نظریہ یا حبیبی یا رسول اللہ، تم روٹھیو تو گجب ہوئی جائی، تم روٹھیو تو گجب ہوئی جائی، پھیرو نا آقا ہم سے نظریہ، پھیرو نا آقا ہم سے نظریہ، شانت کرو اس بدر کا ہردے، شانت کرو اس بدر کا ہردے، ارے پھر بلوا کے اپنی دعریہ، پھر بلوا کے اپنی دعریہ، مورے آقا کی پیاری نگریہ، گھر گھر آوت کرم بدریہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا آقا یا مولائی یا سیدی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ابدا دائما سرمدا۔ معراج النبی، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ماہ رجب المرجب کی مقدس رات میں، جبکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت مصطفیٰ جان رحمت اپنی چچے زاد بہن کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اور یہ سال جو گزرا میرے آقا کے اوپر یہ عامۃ الحزن کہا جاتا ہے، غم والا سال، پریشانیوں والا سال۔ اللہ کے نبی کی بڑی آزمائش ہوئی، مکہ معظمہ کا زمانہ، کفار ستا رہے ہیں اور ہر طرف سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح سے انہیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے سلسلے میں مکہ معظمہ سے طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ طائف ایک علاقہ ہے جو آج بھی بڑا ہرا بھرا اور شاداب، عرب کی سرزمین پر میرے آقا وہاں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے۔ تو تاریخ اسلام میں یہ بات لکھی ہے، تھوڑا بہت بھی اسلام سے اور ہسٹری سے تعلق رکھنے والا مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کے کافر اور مشرک سرداروں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، پتھر مارے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش شرارتی لڑکوں کی ایک ٹولی لگا دی اور کہا دیکھو جب وہ آئیں تو ان کو پتھر مارو، جب وہ کہیں تو کوئی بات نہ سنو، شور مچاؤ، اور جب آبادی کے اندر داخل ہونے لگے تو پتھر سے ان کے معاذ اللہ ان کے جسم کو زخمی کرو۔ واقعہ مشہور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بالکل اسی طرح ہوا، اوباش لڑکوں نے حضور پر پتھر برسائے، اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز پر جگہ جگہ چوٹ آئی، یہاں تک کہ خون نکلنے لگا، جسم کے کئی حصے سے سرکار کے خون نکلنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر شریف میں جو نالین تھی، جو جوتی شریف تھی، اتنا خون نکلا کہ جوتی خون سے چپک کر کے اسی میں ایک دوسرے سے سٹ گئی، جسم کا خون جوتی تک گیا اور جوتی حضور کے پیر میں چپک گئی۔ اللہ اکبر! یہ کسی عام انسان کے بدن کا خون نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کے جسم ناز کا خون ہے، اور یہ وہ خون ہے، ایک خون وہ بھی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر حلقوم پر چھری چلا کر کے اس کا خون بہا رہے تھے، وہ تو بہہ نہ سکا،
اللہ نے قربانی قبول کر لی، انہیں ہٹا لیا گیا، دمبا رکھ دیا گیا۔ اور جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چھری کے نیچے آئی تو اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، جبریل جا، میرا خلیل میرے ذبیح کو ذبح کر رہا ہے۔ چھری تو گردن پر رکھی جا چکی ہے، اس سے پہلے کہ چھری چلے سدرہ چھوڑ کر جبریل آئے اور حضرت اسماعیل کو ہٹا کر وہاں پر جنتی دمبا رکھ دیا۔ وہاں وہ معاملہ، یہاں کیا شان۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جوتی شریف خون سے تر ہے، کپڑے پر جگہ جگہ خون کے دھبے ہیں، آپ کے غلام ساتھ میں ہیں، آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے ایک دیوار کے سائے میں سرکار بڑی تیز دھوپ سے بچنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ فرشتوں کا انچارج فرشتہ حاضر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا اللہ تعالی نے ہر چیز کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، کوئی پانی پر مقرر ہے، کوئی پہاڑوں پر مقرر ہے، کوئی ہوا پر مقرر ہے۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے، وہ فرشتہ جس کے انڈر، جس کے کنٹرول میں دنیا کے سارے پہاڑ اور سارے برق ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا، یا رسول اللہ، اس قوم نے آپ کو بڑا ستایا ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ طائف جو پہاڑ اور آبادی یہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ادھر بھی بہت بڑا پہاڑ ہے، ادھر بھی بہت بڑا پہاڑ ہے، بیچ میں یہ آبادی ہے، آپ فرمائے تو میں دونوں پہاڑوں کو اٹھا کے لڑا دوں۔ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو آبادی ہو، اگر دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دیا جائے تو بیچ والوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سرکار کے اشارے کی دیر تھی، فرشتے نے کہا فرمائیے بس ان دونوں پہاڑوں کو جس کے بیچ میں یہ طائف آباد ہے، ان دونوں پہاڑوں کو میں ایک دوسرے سے مثل دیتا ہوں، چکی کے بیچ میں جیسے آٹا پس جاتا ہے ایسے یہ قوم پس جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ، میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ اپنی قوم کو میں عذاب دے کے اندر مبتلا کر دوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ قوم وہ مجھے پہچانتی نہیں کہ میں کون ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ مجھے پہچان لیں، ارے یہ نہیں پہچانتے، ان کی اولاد تو پہچانے گی، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ جنہوں نے حضور کے جسم سے خون بہائے اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے معاف فرمایا۔ جب وہاں سے لوٹ کر کے آئے حضور بڑے رنجیدہ تھی کہ طائف کے لوگوں نے سرکار کا بڑا دل دکھایا، اور وہی سال ایسا سال تھا جس میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مدد کرنے والی ہم مسلمانوں مومنوں کی ماں، جس کو فرشتوں کا سلام نہیں خدا کا سلام آتا تھا، اللہ اکبر، اس ماں کا انتقال ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا خدیجہ کا میرے اوپر اتنا احسان ہے کہ میں اس کو ادا نہیں کر سکتا، میرا رب اس کے احسان کا بدلہ دے گا۔ حضرت خدیجہ کا جب وصال ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہوئے، اور ان کے قبر پر مٹی ڈالنے سے پہلے آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ حدیث کے اندر مرقوم ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری ماں بہنوں کو غور سے سننا چاہیے، رسول نے کیا درجہ دیا ہے ایک عورت ذات کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ، وہ خدیجہ کو فرما رہے ہیں، لیکن دنیا میں خدیجہ کی جتنی کنیزیں ہیں میری مسلمان بائیں مائیں بہنیں، وہ اپنا سر فخر سے اونچا کریں کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی زوجہ کو کیا عزت اور احترام دیا۔ سرکار نے کیا فرمایا اے خدیجہ، اگر محمد کے بس میں ہوتا تو محمد اپنے جسم کی کھال اتار کر اس کا تجھے کفن پہنا دیتا۔ دنیا میں کوئی ایسی عورت ہے؟ یقیناً اس ماں نے میرے مصطفیٰ کی اتنی خدمت کی تھی اور اتنی قربانی دی تھی، اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، اتنی پریشانیاں اٹھائی تھیں، اور مصطفیٰ ان سے اتنے خوش تھے کہ سرکار نے فرمایا اگر بس میں ہوتا میرے تو میں اپنی کھال کا کفن خدیجہ کو پہنا دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک نیک بیوی اگر اپنے شوہر کی خدمت میں تن من دھن کی بازی لگا دے تو اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے اسے یاد کرتے۔
یہی نہیں، خدیجہ کی بات آئی تو میرے لفظ پر، میری زبان پر، میرے حافظے میں حدیث پاک بخاری شریف اور احادیث کے اندر آئی ہوئی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں، غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں، اور اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے۔ کیا فرمایا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا سلام آپ کی بارگاہ میں میں پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ خدیجہ گھر سے آپ کے لیے روٹی لے کر آ رہی ہیں اور کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور اے اللہ کے حبیب، اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ خدیجہ آئیں تو انہیں یہ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تم کو سلام کرتا ہے۔ ارے کسی انسان کو ملک کے پریزیڈنٹ کا سلام آ جائے تو اس کی کھوپڑی آؤٹ ہونے لگے اور نہ جانے قدم زمین پہ نہ پڑے، لیکن اس خوش نصیب ماں کی قسمت پر فخر کرو جس کو خدا کا سلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے سرکار کو سنایا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ ایک گٹھری کے اندر، پوٹلی کے اندر روٹی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر روزہ بھی رہتے تھے، افطار بھی کرتے تھے، کچھ پینے کی چیزیں بھی تھیں۔ انہیں تو نہیں معلوم کہ یہاں اور کون ہے، انہیں سوچا رسول ہیں اور میں آ گئی ہوں اور تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خدیجہ، تو دنیا کی خوش نصیب عورت ہے کہ جس کو خدا کا سلام آتا ہے، نبیوں کو خدا کا سلام آتا ہے، رسولوں کو خدا کا سلام آتا ہے، پیغمبروں کو خدا کا سلام آتا ہے۔ خدیجہ تو وہ عورت ہے جسے خدا کا سلام آ رہا ہے۔ یہ شان خدیجہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا اے خدیجہ، تجھے پتا ہے تیرے آنے سے پہلے مجھے یہ خبر مل گئی تھی کہ تو میرے لیے کھانے کا انتظام کر کے لا رہی ہے۔ یہاں رک کر ایک بات اور عرض کر دوں، اگرچہ ٹاپک کا اس سے کوئی تعلق نہیں، معراج کے واقعے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہماری زندگی سے بہرحال تعلق ہے۔ تعلق یہ کہ اگر شوہر کسی جگہ کسی کام پہ ہو اور کسی ایسے مقام پر ہو کہ وہاں پر اسے کھانا پہنچانا ضروری ہے، تو خدیجہ کی سنت ہے کہ اے بیویو تم اپنے شوہر کے کھانے کا انتظام کرو۔ خدیجہ نے حضور کے لیے وہاں کھانا پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ خاتون جو اپنے شوہر کی ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی اسے کھانا پہنچا سکتی ہے۔ خدیجہ کی سنت اور خوش نصیب خدیجہ کی سنت۔ بہرحال میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدیجہ کو یہ خوشخبری دی، اور خدیجہ کی اور بے شمار فضیلتیں۔ میں کہنے یہ جا رہا تھا کہ یہ وہ سال ہے کہ جس سال حضور پر دو بڑے غم پڑے۔ ایک تو طائف کا واقعہ جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا رنجیدہ ہوئے، صحابہ بے انتہا رنجیدہ ہوئے، اور دوسرا بڑا غم یہ پڑا کہ رفیق حیات و زندگی کی وہ ساتھی جس نے غم کے تمام مصیبتوں کے اندر مل کر کے مصطفیٰ کا ساتھ دیا، وہ ساتھ چھوڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امتحان کا زمانہ تھا۔ رفیق حیات بیوی چلی گئی جس کو خدا کا سلام آتا تھا، اور جن کو تبلیغ کرنے کے لیے دنیا میں رسول بھیجا گیا، وہ قوم ان کی بات کو نہیں مان رہی ہے، پتھر مار کر کے استقبال کر رہی ہے۔ یہ غم بھی مصطفیٰ پر پڑا۔ تو جب چھوٹوں پر غم پڑے تو اس کو تسلی دینے والے اس کے آگے پیچھے کے وہ لوگ جاتے ہیں، بھائی صبر کرو صبر کرو، لیکن یہ غم مصطفیٰ کا غم تھا۔ یہ امتحان مصطفیٰ کا امتحان تھا۔ جب اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، اس سال کو تاریخ اسلام اور سیرت کی زبان میں عامۃ الحزن کہا جاتا ہے، غم والا سال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم کے ادھیڑے بن میں تھے کہ اسی غم میں لیٹے ہوئے تھے، ام ہانی کے گھر، اپنے چچا زاد بہن کے گھر۔ اللہ ان کو خوش کرنے والا۔ اللہ نے کہا اے پیارے، دنیا والوں پر غم پڑے تو دنیا والے اس کی تسلی دیتے ہیں، تو میرا حبیب ہے، تجھ پر غم پڑا تو میں ایسی تسلی دیتا ہوں کہ نہ اس سے پہلے کسی کو ایسی تسلی ملی، نہ اس کے بعد کسی کو ایسی تسلی ملے گی۔ معراج پہ بلا لیا اللہ نے اپنے حبیب کو، معراج پہ بلا لیا۔ جیسی بڑی مصیبتیں تھیں
اللہ نے بہت بڑے انعامات سے نوازیا۔ اس میں بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، لوگوں کے انکار بھی ہیں، شروع زمانے سے کچھ کہتے نہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ ایسا ہے تو ویسا، 50 بحثیں ہیں۔ مولانا نے بھی اچھی طرح سے دیا جواب، علماء ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، میں ان بحثوں میں نہیں جاؤں گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور سن لو کہ علمی دنیا کے اندر ایک حدیث بخاری شریف میں آئی، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، جس کے ظاہری مطلب، جس کے ظاہری مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ حدیث معراج کا انکار کر رہی ہیں۔ لوگ لے کے اڑ پڑے، لیکن امام ساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ساوی کے اندر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ابھی بنی ہی نہیں تھی، وہ تو بڑی کم عمر تھیں، مکہ شریف کا زمانہ تھا اور ان کے بچپن کا دور تھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں معراج ہوئی اور کیا ہوا، لہٰذا انہیں اس سلسلے میں روایت، ان کی روایت کا وہ اعتبار نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے اندر تقریباً 45 ایسے صحابہ ہیں جن سے حدیثیں کتابوں میں مروی کی جاتی ہیں، اور حدیث کا پورا ذخیرہ کھنگالنے کے بعد علماء اعلام نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ صحابہ جن سے حدیثیں روایت کی جاتی ہیں، ان صحابہ میں سے تقریباً 45 ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے میرے آقا کی معراج کے بارے میں حدیثیں روایت کی۔ کتنے؟ 45 صحابہ۔ اب اس کے بعد تابعین، طبع تابعین، بعد والوں کو تو چھوڑ دو، اور ان میں سب سے بڑی تصدیق کرنے والے، تم بات خدیجہ کی کرتے ہو، میں بات خدیجہ کے بابا کی کرتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ مشہور ہے، سرکار تشریف لائے اور صبح کے وقت مسجد حرام کے اندر یہ بات ہوئی، سرکار نے کہا رات میں چشمے زدن میں اللہ کے حضور حاضر ہوا، اور یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، وہاں سے رب کے حضور گیا، اور وہاں سے لوٹ کے آ گیا۔ کافروں نے سوچا اب تو اور موقع ملا بات کو بتنگڑ بنانے کا، انکار کا، اب اور موقع ملا انکار کرنے کا اور بحث کرنے کا، ایک اور دروازہ کھل گیا۔ اور ان میں جو سب سے گرو گھنٹال تھا ابو جہل، اس کا نام سبھی جانتے ہیں، جہالت کا باپ، اس نے کہا بس بس بس، اب اپنی قوم کو بہکانے کا صحیح ٹائم آ گیا۔ اس نے کہا اب اس موقع پر جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان میں سے بھی کچھ کو ہم پھسلا سکتے ہیں، کچھ بہکا سکتے ہیں، ان کو بھی بھٹکا سکتے ہیں، ان کو بھی راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ بڑا چالاک تھا۔ اسلام کا دشمن ہر زمانے میں شیطان کی عقل سے کام کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے کسی اور سے بحث مباحثہ نہیں کیا حرم شریف کے اندر، وہاں سے سیدھے اٹھا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے محلے میں دوسری طرف جہاں وہ دور رہتے تھے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا بس یہ بڑے حمایتی بنتے ہیں اور یہ بڑی حمایت کرتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج میں انہی کو پہلے چل کے پوچھتا ہوں۔ گھر پہنچ گئے، سیدنا صدیق اکبر حضور کے پاس نہیں آئے تھے، معراج کی بات نہیں سنی تھی، کوئی واقعہ نہیں ہوا، ابھی کسی کو کچھ خبر ہی نہیں۔ ابو جہل پہنچ گیا ان کے گھر اور جا کر کہتا ہے کہ بھلی بتاؤ تو صحیح، اے ابو بکر بتاؤ تو صحیح، اب کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی، کیا کہو گے؟ کرے اب تک تو بات چھوٹی چھوٹی تھی، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہا رے تمہارے صاحب کہتے ہیں، تمہارے صاحب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں میں اپنے گھر سے مسجد حرام آیا، وہاں سے جبریل کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے پھر میں نے نبیوں کی امامت کر کے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمان، عرش پہ گیا، اور گیا بھی اور آ بھی گیا۔ بولو اب کیا کہو گے؟ اس نے سوچا اب تو میں نے بڑا زبردست تیر مارا ہے، اور اب تو میں جو سب سے بڑے ان کے حمایتی تھے میں تو انہی کو توڑ لوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا یہ بات میرے آقا نے فرمائی؟
کہا ہاں یہ تمہارے صاحب کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو جہل، اگر میرے آقا یہ کہتے ہیں تو چاہے میں نے اپنے کان سے نہیں سنا، میں تمہارے سامنے تصدیق کرتا ہوں کہ وہ صحیح بات ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضور کی زبان سے نہیں سنا، حضور کے دشمن کی زبان سے سنا، لیکن آقا کی بڑائی کو تسلیم کر لیا۔ یہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب وہاں سے چل کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گھر سے چل کے صدیق اکبر آتے ہیں تو صدیق کو بولنا نہیں پڑتا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر تو صدیق اکبر ہے، تو صدیق نہیں ہے، صدیق اکبر ہے، سب سے بڑی تصدیق کرنے والا۔ میری زبان سے سنے بغیر میرے دشمن کی زبان سے سن کر میرے کمال کا اعتراف کر لیا۔ معراج کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم توثیق کرنے والے اور سب سے پہلا اقرار کرنے والے اور ماننے کا کلمہ بلند کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر! یہ میرے آقا کے افضل صحابہ، اکبر صحابہ اور عالم صحابہ، سب سے بڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دشمن کی زبان سے سن کر مصطفیٰ کے کمال کا اعتراف کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ کمال ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر نے اقرار کیا۔ زمین والوں نے بھی مانا، آسمان والوں نے بھی مانا، ایمان والے آج تک مان رہے ہیں، قیامت تک مانتے رہیں گے، اور انکار کرنے والے ہر زمانے میں ہر چیز کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہم اور آپ دعا کریں کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہ ہو جو مصطفیٰ کے کمال کا اعتراف نہ کرے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے حبیب، اپنے نبی، اپنے رسول سیدنا محمد رسول اللہ کے کمالات کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ معراج کے وہ حقائق جس پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا گیا کہ معراج اور جسمانی معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، اسے ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کا اس پر ایمان ہے، تابعین کا اس پر ایمان ہے، ائمہ کا اس پر ایمان ہے۔ لہٰذا اے ایمان والو، ہم بھی ایمان لائیں کہ ان ایمان والوں کے صدقے میں ہمارا بھی ایمان مان لیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اسے مانتے ہیں۔ اور بھی فرمایا کہ جو اس کا انکار کرے، فرمایا جو معراج جسمانی کا انکار کرے، حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے سب سے بڑے قاضی القضات اور سب سے بڑے عالم ربانی، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ فتویٰ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس نے معراج جسمانی کا انکار کیا ہوا ضال مضل، وہ گمراہ ہے اور گمراہ کر ہے، وہ فاسق، وہ گمراہ بھی ہے، وہ گمراہ کرنے والا بھی ہے، اور وہ فاسق بھی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، ہم ایمان والے ہیں۔ آقا کی ہر فضیلت کو جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، ہم اس کو بصر و چشم قبول کرتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں، اور ہمیں تو جو کچھ ابھی ہمارے بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ارے بھائی ہمیں بھی معراج ہوتی ہے، سرکار کے صدقے میں ہمیں معراج ملی۔ اگر ہم انہی کی معراج کو نہ مانیں تو ہمیں معراج کہاں سے ہوگی؟ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ اس معراج والے آقا کے صدقے ہمیں بھی معراج المومنین عطا فرمائے، صحیح نمازی بنائے، صحیح نیک بنائے، پرہیزگار بنائے۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کا جنہوں نے پیار محبت کے ساتھ مجھے نور الاسلام کے اسٹیج پر آنے کی دعوت کی، خاص طریقے سے جناب محمد شریف مسلم بھائی امام صاحب یہاں موجود ہیں، اور سارے دوست، بیشتر ننھے خان صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی، جتنے احباب یہاں کارکردگی کرنے والے ہیں اور جماعت کو چلانے والے ہیں، دن حق کی سرزمین کی سب سے بڑی سنیوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ، رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے پھلنے پھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ترقی عطا فرمائے، اور سنیت الاسلام کا جھنڈا یہاں سے زیادہ سر بلند ہو۔ معراج النبی کی اس جلسے میں شرکت سے مجھے بے پناہ خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام اور سنیت کی بیش از بیش خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔